अच्छा, तो एक सवाल है, एक कोका कोला की बोतल, एक एटमी आबदोज और एक तह किए हुए नैपकिन में क्या चीज मुश्तरक है? ये तो कोई पहेली लग रही है। जवाब है एक राज। आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है। हम दुनिया के चंद सबसे महफूज राजों की दुनिया में गहराई तक उतरेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ मालूमात नहीं है, हमारे पास जो मवाद है वो हमें ये समझने में मदद देगा कि आखिर राज होते क्यों हैं। मतलब क्या ये ताकत को बचाने के लिए है, पैसा कमाने के लिए, या ये सिर्फ इंसानी फितरत का हिस्सा है? सही। हर राज के पीछे एक कहानी और एक मकसद छुपा होता है। जी। तो चलें जरा खोज लगाते हैं उन राजों की। शुरुआत एक ऐसे राज से करते हैं जो सीधा किसी जासूसी फिल्म से निकला हुआ लगता है। बर्तानिया के आखिरी हरबे के खुतूत। लेटर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जी, ये नाम ही कितना ड्रामाई है। ये है क्या आखिर? देखें, ये इतना ही संगीन है जितना इसका नाम लगता है। जब भी बर्तानिया में कोई नया वजीर आजम आता है ना, जी, तो उनके इब्तिदाई कामों में से एक है 4 खत लिखना। 4 खत? जी, हाथ से लिखे हुए, और उन्हें फौरन सेल कर दिया जाता है। ये 4 खत ब्रिटानिया की एटमी मिसाइलों से लैस 4 आबदूजों के कमांडरों को भेज दिए जाते हैं। और वहाँ वो एक तजूरी में बंद रहते होंगे? बिल्कुल, एक तजोरी में। और इन खुतूत में लिखा क्या होता है? यही तो राज है। जी, यही असल राज है। वजीर आजम के अलावा कोई नहीं जानता। इनमें ये हिदायत होती हैं कि अगर बर्तानिया पर एटमी हमला हो जाए और बरतानवी हुकूमत मतलब मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, ओ खुदाया, तो उन आबदूजों को क्या करना है। यानी जब कमांड सेंटर से कोई राब्ता ना हो रहा हो तो कमांडर को वो खत खोलना होता है। यानी एक शख्स तहजीब के खात्मे का फैसला एक लिफाफे में बंद कर देता है। उसकी नफसियाती संगीनी तो नाकाबिल तसव्वुर है। बिल्कुल। इसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड की पॉलिसी का एक हिस्सा समझे। ये ख्याल कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, चाहे हमारा मुल्क ही क्यों ना तबाह हो जाए। तो इसमें लिखा क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? मुमकिना ऑप्शंस में ये हो सकता है कि जवाबी एटमी हमला करो, या किसी इत्तेहादी मुल्क जैसे अमेरिका के कमांड में चले जाओ, या शायद सबसे खौफनाक ऑप्शन, अपना फैसला खुद करो। और जब नया वजीर आजम आता है तो पुराने खतों का क्या होता है? उन्हें बगैर खोले जला दिया जाता है। ये रियासती राजदारी की इंतहा है। रियासती राजों से बात फौजी राजों की तरफ खुद ब खुद चली जाती है। हमारे मवाद में अमेरिका के कुछ खास आबदूजों का जिक्र है। यूएसएस ओहायो, मिशिगन, फ्लोरिडा और जॉर्जिया। जी, इनका क्या राज है? ये SSGNs कहलाती हैं, यानी न्यूक्लियर पावर से चलने वाली गाइडेड मिसाइल आबदूजें। इनका राज इनका वजूद नहीं बल्कि इनका ठिकाना है। मतलब ये कहाँ होती हैं? कोई नहीं जानता। ये दुनिया के समुद्रों में खामोशी से गश्त करती हैं और किसी भी वक्त ये कहाँ मौजूद हैं ये खुफिया रहता है। इनका असल मकसद ही दुश्मन की नजरों से मुकम्मल तौर पर ओझल रहना है। लेकिन आज के सैटेलाइट के दौर में क्या ये वाकई मुमकिन है? मतलब इतनी बड़ी आबदोजें मुकम्मल तौर पर गायब रह सकें? ये जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये समुंदर की इतनी गहराई में काम करती हैं जहां सैटेलाइट्स उन्हें नहीं देख सकते, और इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स उन्हें महीनों तक सतह पर आए बगैर काम करने की तवानाई देते हैं। तो ये कभी नजर नहीं आती? बहुत कम, कभी कभार ही मंजर आम पर आती हैं। जैसे मवाद में जिक्र है कि मिशिगन जनूबी कोरिया में या फ्लोरिडा लिबिया में नजर आईं। अच्छा। लेकिन एक गैर मामूली वाकया 2010 में हुआ था, जब इनमें से 3 आबदूजें जनूबी कोरिया, बहरे हिंद और बहरे रूम में एक ही वक्त में सतह पर आईं। एक ही वक्त में? क्यों? ये चीन के मिसाइल तजुर्बात के जवाब में ताकत का एक खामोश लेकिन बहुत वाज़े मुजाहिरा था। पैगाम था, हम हर जगह हैं और हम देख रहे हैं। वाह। अच्छा, हमने देखा कि हुकूमतें अपनी बका के लिए राज कैसे रखती हैं, लेकिन क्या हो अगर राज का मकसद बका नहीं बल्कि खरबों डॉलर कमाना हो? आप कोका कोला की बात कर रहे हैं? जी, दुनिया का शायद सबसे मशहूर तिजारती राज कोका कोला का फॉर्मूला। और ये 1886 से एक राज है। इसके मौजिद जॉन पेम्बरटन ने इसे कभी लिखा ही नहीं। लिखा ही नहीं? क्यों? उन्हें डर था कि कोई इसे चुरा लेगा,
جب 1919 میں کمپنی بکی تو پہلی بار اس ترکیب کو کاغذ پر اتارا گیا اور اسے ایک بینک والٹ میں رکھ دیا گیا۔ تب سے آج تک یہ دنیا کے سب سے محفوظ رازوں میں سے ایک ہے۔ لیکن ایک منٹ، آج 21ویں صدی ہے، ہمارے پاس گیس کرومیٹوگرافی جیسی ٹیکنالوجیز ہیں، کیا واقعی کوئی اس کی نقل نہیں بنا سکتا؟ کیا یہ راز اب بھی حقیقی ہے یا صرف ایک مارکیٹنگ کی چال ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ آج اس ترکیب کو تقریباً 99% درستگی کے ساتھ نقل کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر راز کیا رہا؟ یہاں اصل بات ترکیب نہیں رہی، اصل چیز اس ترکیب کے گرد بنی گئی کہانی ہے، وہ پراسراریت ہے۔ خفیہ فارمولے کی تجوری، یہ خیال کہ صرف 2 ایگزیکٹوز اسے جانتے ہیں اور وہ ایک ساتھ جہاز میں سفر نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ بھی ہے؟ جی، یہ سب برانڈ کی شناخت کا حصہ بن چکا ہے۔ راز کی کہانی خود فارمولے سے زیادہ قیمتی ہو گئی ہے۔ صحیح، یہ ایک ثقافتی علامت ہے۔ اچھا، اگلا راز جو ہمارے مواد میں ہے اسے پڑھ کر مجھے واقعی ہنسی آ گئی۔ کون سا والا؟ ہم ایٹمی ہتھیاروں اور خفیہ فوجی اڈوں کی بات کر رہے تھے، اور اب ہم بات کریں گے ایک نیپکن تہہ کرنے کے طریقے کی، آسٹریا کا امپیریل نیپکن فولڈ۔ جی، یہ جتنا عجیب لگتا ہے اتنا ہی دلچسپ ہے۔ اسے ہیپسبرگ نیپکن فولڈ بھی کہتے ہیں، جو آسٹریا ہنگری کی عظیم سلطنت کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن یہ کیسے کوئی ریاستی راز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی عام نیپکن فولڈ نہیں، یہ شاہی ضیافتوں کی شان ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تکنیک اتنی پیچیدہ ہے کہ اسے صرف زبانی طور پر منتقل کیا جاتا ہے۔ زبانی طور پر؟ جی، اور ایک وقت میں صرف 2 اعلیٰ عہدیدار اسے جانتے ہیں، جو مرنے سے پہلے یہ علم آگے منتقل کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ آخر ایک نیپکن ہی تو ہے۔ اور یہ صرف ایک نیپکن نہیں ہے، یہ دراصل آسٹرین سلطنت کے خاتمے کے بعد اپنی شان و شوکت کو زندہ رکھنے کی ایک نفسیاتی کوشش ہے۔ مطلب؟ جب آپ کی سلطنت اور فوجی طاقت ختم ہو جائے تو آپ اپنی شناخت ایسی چھوٹی مخصوص روایات میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ راز طاقت کا نہیں بلکہ تاریخ اور وقار کو تھامے رکھنے کی علامت ہے۔ واہ، یعنی راز صرف حال کے بارے میں نہیں ہوتے، وہ ماضی کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس سے ہم تاریخ کے سب سے بڑے رازوں کی طرف آتے ہیں، چین کے پہلے شہنشاہ چین شی ہوانگ کا مقبرہ۔ جی، ہم ٹیراکوٹا آرمی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن اصل شہنشاہ کا مقبرہ آج تک نہیں کھولا گیا۔ بالکل، وہ مٹی کے 8000 سپاہی تو صرف محافظ ہیں۔ اصل خزانہ اور اصل راز مرکزی ٹیلے کے نیچے دفن ہے۔ اور اندر کیا ہے، اس بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ قدیم تاریخ دان سیما چیان نے تقریباً 2000 سال پہلے لکھا تھا کہ مقبرے کے اندر محلات کے ماڈل، نایاب جواہرات اور پارے کی ندیاں بہتی ہیں۔ ایک منٹ، پارے کی ندیاں؟ مرکیوری کی؟ جی، جو چین کے دریاؤں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو پھر اسے کھولتے کیوں نہیں؟ سوچے اندر کیا کچھ مل سکتا ہے۔ جی، ماہرین کو ڈر ہے کہ جیسے ہی وہ مقبرہ کھولیں گے نا، صدیوں سے بند ماحول میں موجود نوادرات جیسے ریشم یا لکڑی وہ ہوا لگتے ہی سیکنڈوں میں خاک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، احترام۔ چینی حکومت اور عوام اسے اپنے پہلے شہنشاہ کی آخری آرام گاہ سمجھتے ہیں اور اسے پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ ایک عظیم فاتح کی آخری آرام گاہ کا احترام، یہ مجھے ایک اور نام کی یاد دلاتا ہے، چنگیز خان۔ اس کا مقبرہ بھی تو ایک معمہ ہے۔ شاید تاریخ کا سب سے بڑا معمہ۔ روایت یہ ہے کہ جب اسے دفنایا جا رہا تھا تو اس کے جنازے کے جلوس نے رستے میں آنے والے ہر شخص اور جانور کو قتل کر دیا تھا، تاکہ کوئی گواہ نہ بچے۔ جی، اور پھر دفنانے کے بعد 1000 گھوڑوں کو اس زمین پر دوڑایا گیا تاکہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یہ تو بہت صفاقانہ لگتا ہے۔ یہ شاید مبالغہ آرائی ہو، لیکن نتیجہ وہی ہے۔ آج 800 سال بعد بھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں دفن ہے۔ تو کوئی اندازہ بھی نہیں؟ ماہرین کا خیال ہے کہ مقبرہ منگولیا کے برخان خالدون پہاڑ کے قریب ہے، جو چنگیز خان کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، منگولیا کے لوگ چنگیز خان کو اپنے راشٹر کا باپ مانتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ابدی نیند میں خلل ڈالا جائے۔ بالکل، ایک طرف علم اور تاریخ کو جاننے کی انسانی خواہش ہے اور دوسری طرف ثقافتی احترام، اور فی الحال احترام کا پلڑا بھاری ہے۔ موت کے رازوں سے زندگی کے رازوں کی طرف آتے ہیں۔
ہمارے مواد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گمشدہ سالوں کا ذکر ہے، یعنی 12 سے 19 سال کی عمر کا دور۔ ان کے خاموش سال۔ جی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ کیوں نہیں معلوم؟ دیکھیں، بائبل میں ان کی پیدائش اور بچپن کا ذکر ہے، اور پھر سیدھا ان کی تبلیغ کا دور شروع ہوتا ہے جو تقریباً 30 سال کی عمر میں ہوا۔ بیچ کے 18 سال غائب ہیں۔ اور اس خلا کی وجہ سے بہت سی قیاس آرائیاں ہوئی ہوں گی۔ بالکل، کچھ نظریات کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان یا برطانیہ گئے اور روحانی تعلیم حاصل کی، لیکن اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت نہیں۔ سب سے مقبول اور منطقی نظریہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ وقت گلیل میں اپنے والد یوسف کے ساتھ ایک عام بڑھے کی زندگی گزارتے ہوئے گزارا۔ ایک عام نوجوان کی طرح؟ جی، کام کیا، سیکھا اور اپنے معاشرے کا حصہ رہے۔ لیکن اتنی اہم شخصیت کی زندگی میں یہ خلا ایک ایسا راز بن گیا ہے جسے لوگ اپنے عقائد اور تخیل سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی معلومات کی کمی ہی سب سے بڑا راز بن جاتی ہے۔ معلومات کی کمی، یہ ہمارے اگلے موضوع کے لیے ایک بہترین تمہید ہے۔ کبھی کبھی راز کسی چیز کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ کسی طریقے کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے فارمرز ایلمنیک۔ فارمرز ایلمنیک؟ جی، یہ 1818 سے شائع ہو رہا ہے اور 2 سال پہلے کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ اور مواد کے مطابق یہ تقریباً 50% درست بھی ہوتی ہے، جو حیران کن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو راز ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایک خفیہ فارمولا ہے جو سیاروں کی پوزیشن، سورج پر دھبوں کی سرگرمی اور چاند کے اثرات کا تجزیہ کرتا ہے۔ اور یہ فارمولا کہاں ہے؟ ایک سیاہ صندوق میں بند ہے، اور پیشین گوئی کرنے والے کی شناخت، جسے کالیب ویدربی کا فرضی نام دیا گیا ہے، وہ بھی خفیہ رکھی جاتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہمارے پاس سپر کمپیوٹرز ہیں، ایک 200 سال پرانا فارمولا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ شاید اس کی اپیل بھی کوکا کولا کی طرح اس کی پراسراریت میں ہی ہے۔ بالکل، یہ سائنس اور روایت کے درمیان ایک دلچسپ مقابلہ ہے۔ لوگ اسے خریدتے ہیں، شاید اس کی پیشین گوئیوں کے لیے، لیکن شاید اس لیے بھی کہ یہ ایک پرانی، زیادہ سادہ دنیا کی یاد دلاتا ہے نا؟ صحیح۔ موسم کے ایک نسبتاً بے ضرر راز سے اب ہم ایک ایسے راز کی طرف چلتے ہیں جس کے لاکھوں لوگوں کے لیے زندگی اور موت کے نتائج تھے۔ HIV ایڈز کی ابتدا۔ یہ ایک بہت سنگین اور اب بھی حل نہ ہونے والا معاملہ ہے۔ سب سے مشہور نظریہ زوونوٹک جمپ کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطابق 20ویں صدی کے اول میں وسطی افریقہ میں ایک وائرس SIV جو چمپینزیوں میں پایا جاتا تھا، وہ شکاریوں میں منتقل ہو گیا، ممکنہ طور پر متاثرہ جانور کے خون سے رابطے کے ذریعے۔ اور انسانوں میں آ کر وہ بدل گیا؟ جی، انسانوں میں آ کر اس وائرس نے اپنی شکل بدلی اور HIV بن گیا۔ لیکن مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس نظریے کے لیے شاید اور غالباً جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جی، کیونکہ یہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہوا۔ ہمارے پاس کوئی پیشنٹ زیرو نہیں ہے جسے ہم یقینی طور پر شناخت کر سکیں۔ ہم صرف سائنسی شواہد کو جوڑ کر ایک ممکنہ کہانی بنا رہے ہیں۔ تو اس راز کو جاننا اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ صرف تاریخی تجسس نہیں ہے۔ اگر ہم جان سکیں کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں کیسے آیا، تو شاید ہم اگلی وبا کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک سکیں۔ اور آخر میں اس جگہ کی بات کرتے ہیں جو شاید راز کا مترادف بن چکی ہے، ایریا 51۔ ہاں، رازوں کا سپر سٹار۔ امریکی ریاست نیوادا کے صحرا میں یہ فوجی اڈا اتنا خفیہ تھا کہ CIA نے سرکاری طور پر اس کے وجود کو 2013 میں تسلیم کیا۔ 2013 میں؟ حالانکہ سب جانتے تھے کہ یہ موجود ہے۔ جی بالکل۔ تو وہاں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کیا واقعی اڑن تشتریاں اور خلائی مخلوق ہیں؟ سرکاری طور پر یہ ایک فضائی آزمائشی مرکز ہے۔ یہاں امریکہ کے سب سے جدید اور خفیہ طیاروں کی ٹیسٹنگ ہوتی رہی ہے۔ مشہور U-2 اور SR-71 بلیک برڈ جیسے جاسوس طیارے۔ او بلیک برڈ؟ جی، جو اس وقت کسی خلائی جہاز کی طرح لگتے تھے، وہ یہیں بنائے اور اڑائے گئے تھے۔ یہاں کی رازداری انتہائی سخت ہے۔ اس کے اوپر سے پرواز کرنا یا قریب جانا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ تو پھر خلائی مخلوق کی کہانیاں کہاں سے آئیں؟ وہ اسی انتہائی رازداری سے پیدا ہوئیں۔ جب حکومت کسی چیز کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور لوگ آسمان میں عجیب و غریب تیز رفتار چیزیں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، بالکل، تو انسانی تخیل اس خلا کو پر کرتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ خلائی مخلوق۔ ایریا 51 اس بات کی بہترین مثال ہے کہ رازداری
किस तरह क़ियास आराइयों और साजिशी नज़रियात को जन्म देती है और सच और अफसाने के दरमियान की लकीर को धुंधला देती है। जी हाँ, तो हमने आज रियासती, फौजी, तिजारती, तारीखी और साइंसी राजों का सफ़र किया। ऐसा लगता है कि इंसानी तजस्सुस जितना गहरा है, कुछ चीज़ों को छुपाने का अज़्म उससे भी ज़्यादा मजबूत है। और हर राज के पीछे की वजह सबसे दिलचस्प है। आखिरी हरबे के खतूत कौमी सलामती के लिए है, कोका कोला का फॉर्मूला तिजारती फ़ायदे के लिए है, चिन शहनशाह का मकबरा वरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और इम्पीरियल नैपकिन फोल्ड कौमी शनाख्त को जिंदा रखने के लिए है। ये राज हमें बताते हैं कि मुख्तलिफ मुआशरे और इदारे किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस सब के बाद एक सवाल जहन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है, क्या कुछ राजों का राज रहना ही बेहतर है? दिलचस्प सवाल है। अगर कल हमें चिंगेज़ खान का मकबरा मिल जाए, या कोका कोला का फार्मूला आम हो जाए, या एरिया 51 के तमाम राज फाश हो जाएं, तो क्या दुनिया एक अहम और दिलचस्प दास्तान से महरूम नहीं हो जाएगी? शायद कुछ चीज़ों की खूबसूरती उनके सरबस्ता रहने में ही है।